بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب, بجٹ پیش ہو گیا, اس کے بعد عید آ گئی, عید بھی گزر گئی. اب سینٹ جو ہے وہ سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس میں آج کل بڑی ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں. کل بلاول بھٹو نے پرائم منسٹر سے ملاقات کی ہے. میں کہنے لگا تھا کہ بجٹ پیش ہو گیا اور پیپلز پارٹی پیش پڑ گئی. ہو کیا رہا ہے؟ کیا پیپلز پارٹی صرف پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے یا واقعی نہیں وہ بجٹ کو اپوز کرے گی؟ اس کے بعد میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا. آج کل ہم جو سینٹ میں اسٹینڈنگ کمیٹی میں کوریج کے لیے جا رہے ہیں, جو سینیٹر ہے فیصل واڈا, ان کی صحافیوں کے ساتھ بڑی اچھی آج کل ایکویشن بن رہی ہے. وہ بعد میں آپ کو بتاتا ہوں. کاریگر آدمی ہیں وہ. اچھا, پہلے ذرا پیپلز پارٹی پہ روشنی ڈالے نا, کیا کر رہی ہے پیپلز پارٹی؟ میرا خیال ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ کو تو نہیں, وہ اپنے حصے کا جو کیک ہے نا اس کا شیئر چاہ رہے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ مثلاً کچھ اسکیمز سندھ کے حوالے سے ترقیاتی بجٹ بڑا کھل کے انہوں نے کہا ہے. کچھ پنجاب میں کچھ چیزیں وہ کرنا چاہ رہے ہیں پولیٹیکل اسپیس کے حوالے سے. ٹھیک ہے, تو اس پہ پہلے بھی بات ہوئی تھی, لیکن یہ تو آپ کو پتہ ہے پی ایم ایل این کا بھی بدقسمتی سے یہ خود پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ان کا وتیرہ یہ ہے کہ جب حکومت میں آ جاتے ہیں چاہے وہ پیپلز پارٹی کی مدد سے آئیں, پہلے بھی زرداری صاحب کی وجہ سے بنے تھے وزیر اعظم شہباز شریف, جی ہاں, اب بھی, اور چاہے مجبوراً صحیح, تو وہ آ کے بعد میں وہ آنکھیں بدل لیتے ہیں. تو وہ بجٹ میں جو اسکیم چاہے ایم ایف کی ساری کنڈیشن بدقسمتی ہے کہ کنسلٹیشن نہیں ہوتی. یہ صرف پیپلز پارٹی نہیں کہتی, ایم کیو ایم نے بھی کہا ہے, باقی جو ان کی اتحادی جماعتوں نے بھی کہا ہے کہ ہم سے پوچھا نہیں جاتا. بجٹ پہ وہ ایک بعد میں بات ٹیکسوں کرتے کے ہیں. حوالے سے وہ کہہ رہے تھے یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ, میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے. یہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی کچھ باتیں اس میں مانی جائیں, کچھ اسکیمز وغیرہ یہ, اور ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں ان کی ہو جائیں, اور الٹیمیٹلی ظاہر ہے وہ بائیکاٹ تو نہیں کریں گے بجٹ کو. اچھا, میں زرداری صاحب جس طرح کے سگنلز دے رہے ہیں. جی, میں تھوڑی سی اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کل جو پرائم منسٹر کی ملاقات ہوئی بلاول بھٹو زرداری سے, اور دونوں سائڈس کے ڈیلیگیشنز اس کے اندر موجود تھے, اس میں دکھانے کے لیے کچھ اور ہے, کرنے کے لیے کچھ اور ہے. میں اس پہ روشنی آپ کی اجازت سے ڈالنا چاہتا ہوں. پیپلز پارٹی جتنی دل ہے باتیں کرے, باتوں پہ نہیں جانا, آپ نے عمل پہ جانا ہے. اور ان کے جو اسپوکس مین جو بیانات دے رہے ہیں ان پہ بھی نہیں جانا. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ وہ جی ہم ساری باتیں نہیں مانیں, یہ وہ میں نے اس دن عرض کی تھی, اگر مجھے اجازت دیں میں مکمل کر لوں. ایک طرف کہ وہ بالکل نہیں مانے, پی ایم ایل این کہہ رہی ہے کہ ہمارا آپس میں ڈائلاگ جو ہے جاری ہے اور بہت سی چیزوں پہ اور بجٹ پاس کرنے پہ اتفاق ہو گیا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی بجٹ کو پاس کروائے گی اور اپنا ووٹ دے گی. ایشو یہ ہے کہ کن شرائط یا کتنا سپیس یا کون کون سی چیزیں منوا کر دیں گے, اور کچھ یہ ایک ایشو ہے. یہ انہوں نے اور وہ بھی میں آپ کو بتا دوں, ٹیکس کی مد میں سوائے چند بڑے لوگوں اور میں اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ ان کے بارے میں بات کروں, چونکہ امیر لوگوں کے بارے میں کیا بات کرنی یار, چھوڑیں انہیں, ان کو چھوڑ دیں. امیروں کے لیے کوئی ٹیکس میں کمی ہو سکتی ہے, غریب وائس لیس سیلریڈ کلاس توقع نہ رکھے. نہیں, وہ تو کیڑے مکوڑے ہیں نا, ہم تو بار ہماری کیا حیثیت ہے پاکستانی ایکسپورٹرز, ان کے لیے توقع رکھیں. ان کے لیے تو خواجہ آصف وزیر دفاع بھی بولے ہیں, آپ کو پتہ ہے, انہوں نے کہا جی یہ تو ملک کے لیے بڑا کام کرتے ہیں, ان کا خیال کریں. اچھا, کون سے کام کرتے ہیں؟ اور سیالکوٹ میں آپ کو پتہ ہے ون آف دی میجر ایکسپورٹ ڈسٹرکٹس آف دی کنٹری. لیکن مجھے یہ بتائیں, اس ملک میں سیلریڈ کلاس کے پیسے کوئی خاص کلر ہے کہ اس سے پیسے لینے ضروری ہیں؟ وہ پیسوں سے مجھے اچھا, ایکسپورٹرز کے پیسوں کا کلر کون سا ہے یار؟ اچھا, وہ ڈالر اور پھر اس میں وہ ریبیٹ اور ریفنڈ بھی ہوتا ہے. جی, جس کے لیے پھر آپ سیاست کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے وہ اس میں ریبیٹ اور ریفنڈز میں کتنی بڑی چوری ہے. ایک میری بات سنیں, اچھا, 3000 ارب روپے کی فیک اور فلائنگ انوائسز ہیں. کتنی؟ 3000 ارب. 3000, میں یہ کم بتا رہا ہوں. تو اس میں کئی حصے دار بھی تو ہوں گے نا بھائی. جی, لیکن خیر ہم واپس آتے ہیں پیپلز پارٹی پہ. جس طرح آپ نے کہا کہ بائیکاٹ تو نہیں وہ کریں گے, کوشش کریں گے کہ وہ کچھ چیزیں منوا لیں, اور وہ ان کے جس طرح شازیہ مری کہہ رہی ہیں کہ جناب ابھی نہیں بے نتیجہ, اس طرح ان کے بھی بندے لائل کہہ رہے ہیں جناب یہ کون ہے, ان کی حیثیت کیا ہے, یہ کہاں سے آ گئے پنجاب میں, اور ان کو ہم کیا دیں, اور یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کٹھے اکیلے مریں گے اور یہ نہیں مریں گے. تو یہ سیاست ہو رہی ہے. زرداری صاحب اس کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں, ان کے جو میسیجز ہیں, سگنلز ہیں, وہ بڑے کلیئر ہیں.
ٹھیک ہے ہے جناب علی یہ اتحاد کی ضرورت ہے, سسٹم کو چلانا ہے. ایک بات میں بھی بتاؤں آپ کو, کل جو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی پروسیڈنگز تھیں جی وہ اس میں ٹریری بینچز یا نون لیگ کا ایک بھی رکن موجود نہیں تھا. ضرورت نہیں ہے, سنیں نا, اور ساری کی ساری پروسیڈنگز پیپلز پارٹی نے چلائی ہیں, اور جتنی ٹیکس کی پروپوزلز ہیں, ویسے فاروق نائک صاحب کی میں تعریف کرنا چاہتا ہوں, اچھے بولنے والے ہیں, اور سلیم مانوی والا بھی خود ایک اب سمجھدار میچور سینیٹر ہیں, بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں ان کی بھی گرومنگ ایز یعنی چیئرمین آف دا کمیٹی بڑی زبردست ہوئی ہے. لیکن فاروق نائک کی جو بیسک پرنسپل ہے جس پہ وہ بات کر رہے ہیں, وہ جو سیکٹرز بھی آئے وہ ٹیکس ایگزمپشن کی یا ٹیکس چھوٹ کی بات کرے تو اس سے کہتے ہیں یا بھائی اگر میں اپنی انکم کے اوپر پورا ٹیکس دے سکتا ہوں تو آپ کیوں نہیں دے سکتے. اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی بات وہ کر رہے ہیں, اچھا میسج ہے, یہ اچھا میسج ہے. اکراس دا بورڈ لگائیں نا سب پہ, کوئی ہولی کو نہیں ہونا چاہیے. اگر پاکستان میں سیلری کلاس جس میں فوجی اور سویلینز ہم دونوں شامل ہیں, اگر ہم اپنی سیلری پہ ٹیکس دے سکتے ہیں اور ہمارے سلیبس چینج ہوئے ہیں تو باقی لوگ کیوں نہیں دے سکتے یار, اپنی انکم پہ ٹیکس دیں. لیکن سسٹم کو یہی تو مسئلہ ہے نا کہ غریب آدمی پہ آ کے سسٹم ختم ہو جاتا ہے اور بڑے لوگ جو ہیں وہ سسٹم کو ہائی جیک کر لیتے ہیں. لیکن کنکلوڈ اس کو اس طرح میرے خیال کریں کہ یہ جو دکھایا جا رہا ہے, جس طرح مہتاب صاحب نے کہا ناظرین, کہ بجٹ کے حوالے سے جو یہ نورا کشتی ہے یہ صرف اپنے ایک ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے ہے, اور ایکسپینڈیچر سائڈ پہ ویسے کچھ اسکیمز ان کی مل جائیں گی. ہاں وہ, اور یہ تھوڑا سا گیو اینڈ ٹیک ہوگا, اور لیکن وہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح ہم سمجھ رہے ہیں. اور دوسری چیز جو انہوں نے بات کی کہ ریلیف کوئی نہیں ہے غریب آدمی کے لیے, تو شاید کچھ ہلکا پھلکا ریلیف ہو جائے. اچھا, ایک سینیٹر واڈا کی بات میں کرنا چاہتا ہوں, آپ پسندیدہ ہو گئے ہیں ویسے, میں کسی دن بلا ہی لیں. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا, لیکن ایک شرط ہوگی وہ میں بعد میں بتاؤں گا. دیکھیں وہ ایشو یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے کل ایک اسکینڈل سامنے لے کر آ گئے, ہاں جی, وہ الیکٹرک وہیکلز والا. انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر نے اور SIFC نے کمٹمنٹ دی ہوئی تھی کہ ہم آپ کی جو یہ پالیسی ہے 2021 سے 2026 تک کہ اس میں جو انسینٹیوز ہیں وہ برقرار رکھے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ یہ جو GST تھا ہائیبریڈ اور الیکٹرک وہیکلز وہ 8.5% طے ہوا تھا, اور وہ آپ نے 25% کر دیا اس بجٹ کے دوران GST. یہ بڑا یعنی انپریسیڈنٹڈ. انہوں نے کہا کہ یہ $150 ملین کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے اس کے اوپر اور ہوئی ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں, سینیٹر فیصل واڈا نے اس کے بارے میں تو بات کی, وہ بڑے ووکل بھی ہیں, پراپرٹی کے ٹیکس کے خلاف بھی انہوں نے بات کی, لیکن بعد میں جلدی کنونس بھی ہو جاتے ہیں. لیکن ایک بات ہے یار, صحافیوں کے ساتھ ان کی بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے. وہ صحافیوں کے ساتھ انہوں نے ارشد شریف مرحوم مقتول کے ساتھ بھی تھی بھائی جی, یہ نہ بات کریں, وہ جہاں سے آئے ہیں ان کے صحافیوں سے انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے. نہیں آج کل ذرا جو اکانومی کے رپورٹرز ہیں ان کے ساتھ بڑا یہ نہیں کبھی باہر جا رہے ہیں اور ابھی بجٹ کبھی ان کو اندر لے کے آ رہے ہیں. اب انہوں نے بڑکے شڑکے مارنی ہیں, اپنی چیزیں منوانی ہیں. جی بات انہوں نے ایک SRO کی بھی کی تھی PTI کے زمانے کی. خیر اس پہ چھوڑیں گے, اب کنکلوڈ کریں اور جاتے جاتے ایک اچھی بات کر لیں جہاں پہ اتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ CPEC کے حوالے سے بھی چائنا کا وہ CPEC کا تو نہیں تھا یہ وفد, یہ تو چائنا کے جو بین الاقوامی وزیر ہیں انٹرنیشنل افیئرس کے وہ آئے, اور پاکستان کا اور چائنا کا جو پارلیمنٹری ایک فورم بنا ہے اس کی ایک میٹنگ تھی. تو اس میں جو اچھی بات ہوئی پہلی دفعہ بڑے عرصے کے بعد کہ ساری سیاسی جماعتیں بشمول PTI وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں اور انہوں نے اپنا انپٹ دیا ہے, اور اس میں علی ظفر سینیٹر جو ہیں انہوں نے بات کی ہے. اس پہ علیحدہ سے پروگرام کرنے کی ضرورت ہے. میں صرف جاتے جاتے 2 چیزیں صرف بیان کر دوں گا. وہ جاتے جاتے چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی ملے ہیں, عاصم منیر باجوہ کہنے لگا سید عاصم منیر صاحب سے, تو ان سے بھی ملے ہیں. لیکن ان کا پیغام یہ نام تو نہ بھولا کریں. نہیں سید چیف آف آرمی پورا نام جنرل سید عاصم منیر حافظ صاحب. جی تو مزے کی بات یہ ہے کہ جو پیغام ان کی طرف سے آیا, یہ اس کا صرف میں 1 منٹ کا بیک گراؤنڈ بیان کر دوں کہ یہ بار بار اسحاق ڈار جو اس کو چیئر کر رہے تھے, ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ, انہوں نے بار بار یہ کہا کہ اس میں سیاسی, انہوں نے زور دے کے کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں یہاں موجود ہیں. یہ میں اس کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں وہ چائنا کے کنسرنس, جو پولیٹیکل کنسرنز ہیں ان کے انسٹیبلٹی کے حوالے سے, کہ جناب یہاں پہ آپ کے معاملہ ٹھیک نہیں ہیں, ان کو آپ صحیح کریں سیاسی طور پہ بھی, تاکہ ہم چیزوں کو آگے لے کے چلیں. سیکیورٹی کے علاوہ ان کے پولیٹیکل کنسرنز تھے, اور ان کے جو وزیر بین الاقوامی امور کے وزیر تھے انٹرنیشنل افیئرس کے, انہوں نے یہ بھی فرمایا میٹنگ میں اور پریس کانفرنس میں بھی کہ پاکستان کے اداروں دونوں طرف کے, بلکہ ان کا یہ تھا جو میں نے خبر پڑھی کہ دونوں ملکوں کے اداروں اور سیاسی جماعتوں کو مل کے چلنا چاہیے
تو یہ ایک بیچ بیچ میں پیغام بھی ہے. آپ نے آخر میں آتے آتے ایک بڑے ہی امپورٹنٹ ٹاپک کو اب ڈسکس کر لیا ہے, لیکن میری ایک گزارش ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہم اچھی باتیں نہیں شیئر کرتے, تو میں نے کہا وہ بھی کریں. نہیں, میرے ذہن میں یہ تھا کہ اس پہ ایک علیحدہ ایک پورا پروگرام کریں. لیکن یہ ایک اچھی ہے, اگر وہ بیٹھے ہیں آئے ہیں, اٹس اے گڈ پارٹیسپیشن, اچھی انڈیکیشن ہے. میرا خیال ہے اس کو آگے اس کا ایک مطلب اور بھی ہے. ہاں جی, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے پروگرامس پہ کمنٹس آتے ہیں آپ انہیں بہت غور سے پڑھتے ہیں. اچھا جی, اور یہ اچھی بات ہے. اچھا, میں چائنا کی کوئی بات کرنے نہیں, میں تو کمنٹس چونکہ آپ نے کہا کہ لوگ ہمارے کہتے لیے ہیں بالکل قابل احترام لوگ ہیں وہ, اور ان کی جو ویلیوبل کامنٹس ہوتے ہیں, رائے ہوتی ہیں اپنا اپنا, اور کوئی جس طرح بھی ہو, لیکن اٹس گڈ تھنگ. نہیں, یہ ٹو وے آف کمیونیکیشن میں نے اچھی سنا بات کہ ہے. اس کا ایک رسپانس کا میکنزم بھی بنا رہے ہیں. بہرحال اجازت لیتے ہیں ابھی, اور اس پروگرام کو ناظرین فیڈ بیک کے ساتھ ساتھ آپ پاور ایف ایم 99 ریڈیو اسٹیشن پہ سوموار, بدھ اور ہفتے کو 4 سے 5 بجے سن بھی سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.